مکبر جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کے دوران تو ان کی آواز کتنی ہونی چاہیے مکبر کی؟ جی ایک سوال یہ، دوسرا یہ کہ امام کی آواز جہاں تک جاتی ہے مکبر کیا اس کے اندر کھڑے ہو سکتے ہیں یا اس کے بعد ہی ان کو کھڑا ہونا چاہیے؟ پہلا سوال یہ ہے کہ مکبر کی آواز کتنی ہونی چاہیے. اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ مکبر بلند آواز رکھا جائے. پست آواز جو لوگ ہیں ان کو مکبر نہ رکھا جائے تو اچھا ہے، اور اچھا یہی ہے کہ مؤذن بھی وہی ہو جس کی آواز بلند ہو اور مکبر بھی وہی ہو جس کی آواز بلند ہو، کیونکہ اذان سے مقصود ہے دور تک آواز پر نماز کی اطلاع، اور تکبیر سے مقصد یہ ہے کہ دور تک امام کے رکوع و سجود سے اطلاع دینا، آگاہ کرنا. امام کی آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے اسی دائرے میں کسی مقام پر مکبر کو لانا چاہیے تاکہ وہ خود امام کی آواز کو سن سکے اور امام کے رکوع سجود کی حالت کو معلوم کر سکے، اور اس کے مطابق وہ دوسرے لوگوں کو اپنی تکبیرات کے ذریعے آگاہ کر سکے. تو کیا کوئی ایسی بات ہے کہ جیسے پہلی صف میں اگر کوئی کھڑا ہو تو وہ مکبر نہیں بن سکتا؟ بن سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر امام کی آواز پست ہے تو پہلی صف میں بھی مکبر رہ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی. لیکن اگر امام کی آواز بلند ہے تو پہلی صف میں کھڑے ہونے کی حاجت نہیں ہے، بلکہ 2 صف کے بعد 3 صف کے بعد کھڑا ہو تو اچھا ہے. تکبیر کی جو تاریخ ہے یا تبلیغ کی جو تاریخ ہے وہ تاریخ ہی یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جی. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخیر دنوں میں جب بیمار ہو گئے اور گھر سے باہر تشریف نہ لا سکے، آپ نے اجازت دی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھانے لگے. وہ نماز پڑھا رہے تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک روز پہنچ گئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ جب آپ امامت کے لیے آگے بڑھ جائیں تو امام کو کوئی عذر ہو یا نہ ہو، ہر حال میں ہمارے حضور ہی امام بن جاتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ سرکار کی خصوصیت ہے. دنیا کا کوئی بھی شخص، بڑا سے بڑا عالم، بڑا سے بڑا پیر، بڑا سے بڑا ولی، اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کوئی امام نماز پڑھا رہا ہے اور اسے کوئی عذر نہیں ہے تو اس کی جگہ پر یہ جا کر کے امام بن جائے اور امامت کرے گا تو امامت اس کی صحیح نہیں ہوگی. مگر یہ حق ہے ہمارے حضور جان نور صلی اللہ تعالی وسلم کو کہ آپ تشریف لے جائیں، امامت کے لیے آگے بڑھ جائیں تو پھر آپ ہی امام ہیں. تو اب سرکار امام ہو گئے، سرکار بیٹھ گئے، امامت فرمانے لگے، اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سرکار کے پیچھے کچھ ہو گئے. اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور کی اقتدا کر رہے تھے اور پیچھے کے سارے مصلی، سارے صحابہ حضرت ابوبکر صدیق کی اقتدا کر رہے تھے. سبحان اللہ. یعنی سرکار کہتے تھے اللہ اکبر تو حضرت ابوبکر صدیق اللہ اکبر سن کر کے کہتے تھے اللہ اکبر بلند آواز سے. اب صحابہ سنتے تھے اور اس کے مطابق وہ لوگ نماز پڑھتے تھے. تو تکبیر کا جہاں سے آغاز ہوا ہے تبلیغ کا، مبلغ کا، تو اس کا آغاز اسی طور پر ہوا ہے کہ مقتدی مکبر جو ہے پہلی صف میں کھڑے رہے ہیں. مکبر پہلی صف میں کھڑے رہے ہیں، اس لیے پہلی صف میں مکبر کھڑا ہو سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے. البتہ امام کی آواز بلند ہو تو 2 صف 3 صف 4 صف پیچھے ہو تو اچھا ہے تاکہ بلا حاجت یہ کام نہ ہو.